بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک صاحب نے معلوم کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے جو بدبخت تھے ان کا انجام اور حشر کیا ہوا تھا۔ تو جواب میں عرض ہے، اس حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بہت کچھ مل جائے گا۔ اردو میں بھی تاریخ کی بہت سی کتابیں آ گئی ہیں، ان میں بھی ہے، اور عربی میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بلکہ عربی کی جو بڑی کتابیں ہیں ان کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، ان کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ بہت برا انجام ان کا ہوا اور بہت برا حشر ان کا ہوا۔ چنانچہ یہ کتاب النوازل کے اندر بھی یہ سوال کیا گیا تھا۔ ایک صاحب نے معلوم کیا تھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء کہ تاریخی طور پر یہ بات صحیح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والوں میں سے کوئی بھی صحیح سالم نہیں بچا، سب لوگ کسی نہ کسی آفت میں گرفتار ہوئے۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے، حضرت مفتی سلمان صاحب منصور دامت برکاتہ عالیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاتلوں پر بد دعا فرمائی تھی کہ ان میں سے کوئی سزا سے نہ بچے۔ وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہ اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے قتل کر دینا اور روئے زمین پر ان میں سے کسی کو بھی مت چھوڑنا۔ چنانچہ مختار بن عبید کے زمانے میں واقع کربلا کے تقریباً 5 سال بعد قاتلان حسین کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ قاتلین کے سرغنہ عبید اللہ بن زیاد، شمر بن ذلجوشن، خولی بن یزید، مالک بن بشر اور عمر بن سعد وغیرہ عبرت ناک انجام سے دوچار ہوئے، اور جو شخص بھی کربلا کے لشکر میں شریک تھا اسے بخشا نہیں گیا۔ یہ سب تفصیل البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ترمذی کے اندر بھی روایت آئی ہے، حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ابن زیاد کو گستاخی کی سزا دنیا ہی میں ملی۔ فرماتے ہیں حضرت کہ عمارہ بن عمیر کہتے ہیں، جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے اور راہبہ کی مسجد میں ترتیب سے رکھ دیے گئے تو میں ان کے پاس پہنچا۔ لوگ کہہ رہے تھے آ گیا آ گیا، بس اچانک ایک پتلا سانپ آیا اور سروں کے درمیان گھسنے لگا، یہاں تک کہ عبید اللہ بن زیاد کے دونوں نتنوں میں داخل ہوا، پھر تھوڑی دیر اندر رہا۔ پھر یہ جو عبید اللہ بن زیاد ہے یہ وہ بدبخت انسان تھا کہ جب اس کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا تھا، سر مبارک، تو اس بدبخت انسان نے اس کے اوپر چھڑی بھی ماری تھی اور ناک کے اوپر چھڑی ماری تھی۔ تو حضرت انس بن مالک غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا کر رہے ہو، یہ چہرہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ تو پھر وہ رک گیا تھا۔ بہرحال تو وہ سانپ جو تھا اس کے نتنوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی سزا اس کو دنیا کے اندر دی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک پر مار رہا تھا تو عبید اللہ بن زیاد کے دونوں نتنوں کے اندر سانپ جو ہے داخل ہوا، پھر تھوڑی دیر اندر رہا، پھر نکلا اور چلا گیا، یہاں تک کہ غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ آ گیا۔ سانپ نے ایسا 2 یا 3 مرتبہ کیا، تو اللہ نے اس کا بہت ہی عبرتناک انجام اس کا دنیا کے اندر ہوا۔ تشریح کرتے ہوئے حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد ابن ابی کا لڑکا حضرت معاویہ کا بھتیجا تھا۔ یہاں بات ذہن میں رہے کہ چاہے یہ عبید اللہ بن زیاد ہو یا کہ یزید ہو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، تو ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے ان کا ذمہ دار ظاہر ہے صحابہ کرام کو نہیں ٹھہرایا جائے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا اور کسی صحابی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اس لیے کہ اگر اولاد نالائق نکل آتی ہے اور وہ پھر کوئی برا کام کرتی ہے تو اس کی ذمہ داری والد پہ تھوڑی نہ ڈالی جاتی ہے، جیسا کہ سلمان ندوی صاحب آج کل واویلا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید کے بارے میں ان کی جو گفتگو ہو رہی ہے کہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہاں پیدا ہوا، انہی کے یہاں تو اس کی تربیت ہوئی تھی، اس طرح کی جو غیر ضروری وہ باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ پھر تو آپ کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی بھی تربیت تو ہے جو ہے وہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہوئی ہے، ان کی گود کے اندر آپ کھیلے ہیں، ان کے یہاں آپ کی تربیت ہوئی ہے، لیکن ان کو تھوڑا ہی نہ پتہ تھا کہ آپ آگے چل کے ایسے نکل جائیں گے اور اس طرح سے آپ فتنے کا سبب بنیں گے، ان کے علم میں تھوڑا ہی نہ تھا۔ بالکل یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تھوڑا ہی نہ پتہ تھا کہ یزید ایسے نکلے گا اور ابن زیاد وغیرہ اس طرح کے نکلیں گے۔ تو ان لوگوں نے جو کچھ کیا ان کے ذمہ دار ان کے جو والد ہیں، جو دیگر صحابہ کرام ہیں، ان کو نہیں ٹھہرایا جائے گا جیسا کہ شیعہ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا تھا اور یزید کا چچا بھائی تھا۔ اس کی کوفہ کی عمارت کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، پھر اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ابراہیم لشکر نے سن 66 ہجری میں قتل کیا۔ ابراہیم کو مختار بن عبید ثقفی نے ابن زیاد سے لوہا لینے کے لیے بھیجا تھا،
پھر مختار نے یہ سب سر مکہ مکرمہ میں حضرت محمد بن الحنفیہ کے پاس یا یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا اور ان کی لاشوں کو نظر آتش کر دیا. اور یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فضائل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائیں تاکہ اولیاء کو ستانے کا انجام دنیا کے سامنے آ جائے. تو بہت برا انجام ہوا ان تمام لوگوں کا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. دنیا کے اندر یہ انجام ہوا، آخرت کے اندر ان کا معاملہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کی سزا ان کو دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.